सलाम सामीन। 1858 में जब डार्विन ने इर्तिका का नजरिया पेश किया तो चर्च की जानिब से इस नजरिए की शदीद मुखालिफत की गई। इस मुखालिफत की बुनियाद दरअसल आदम की तख्लीक का वाकया था, जो कि बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में दर्ज है। इस वक्त तक यूरोप की इल्मी फजा काफी हद तक लिबरल हो चुकी थी और साइंस को मजहबी अकायद की कसौटी पर परखने की रिवायत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लेकिन डार्विन की थ्योरी के मामले पर एक मर्तबा फिर मजहब और साइंस का झगड़ा शुरू हो गया। आदम के किस्से को लेके चर्च ने इर्तिका की मुखालिफत क्यों की? इस सवाल को डार्विन के ज़माने के एक अंग्रेज फलसफी जॉन विलियम ड्रेपर ने तफसील से डिस्कस किया है। 1874 में शाया होने वाली मशहूर किताब मजहब और साइंस के झगड़े की तारीख में ड्रेपर लिखता है, किताब मुकद्दस की जो तशरीह चर्च के फादर्स ने की थी उसके मुताबिक हजरत आदम पहले इंसान थे जिन्हें खुदा ने करीबन 6000 साल पहले एक परफेक्ट कंडीशन में तख्लीक किया था। और ये अकीदा मजहब के लिए बहुत अहम था क्योंकि इंसान की दुनिया में आजमाइश और आखिरत में निजात का मजहबी तस्वुर आदम के वाक़े से जुड़ा था। सो चर्च के लिए ये ज़रूरी था कि वो मोहम्मदन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन यानी इंसानी इर्तिका के इस्लामी तस्वुर को गलत करार दें कि जिसके मुताबिक इंसान का इर्तिका निचले दर्जे की मखलूक़ात से हुआ और वो एक तवील ज़माने के दौरान होने वाले बतदरीज इर्तिका के ज़रिए अपनी मौजूदा हालत तक पहुँचा। इस इक्तबास में मोहम्मदन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन के अल्फाज से जाहिर होता है कि डार्विन के टाइम पे चर्च वालों का ख्याल था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दरअसल मुसलमानों का नजरिया है और चर्च की ये सोच गलत नहीं थी क्योंकि उस जमाने में मुसलमान फिलासफा के इर्तिकाई नजरियात इस्लामी दुनिया की कॉमन सेंस थे। इन नजरियात को मजहबी मुखालिफत का सामना नहीं था। ये नजरियात मदरसों में पढ़ाए जाते थे और आम ख्याल यही था कि ये नजरियात कुरान से मुताबिकत रखते हैं और खुदा के तख्लीकी मंसूबे का हिस्सा हैं। मुसलमानों की इस विजडम के बारे में ड्रेपर लिखता है, बाज़ औक़ात मुसलमान फ़िलासफ़ा की किताबों में हमें ऐसी बातें मिल जाती हैं कि जिनको पढ़ के हम हैरान रह जाते हैं कि हम तो ये समझते रहे कि ये नज़रिया पहली दफ़ा हमारे ज़माने में पेश किया गया। मिसाल के तौर पर हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसे हम एक बहुत मॉडर्न आइडिया समझते हैं, ये थ्योरी उनके मदरसों में पढ़ाई जाती थी। बल्कि इस थ्योरी में वो इतना आगे पहुंच गए थे कि जहां अभी तक हमारा जहन नहीं पहुंचा। हमारा इर्तिका तो जिंदगी तक महदूद है, जबकि वो लोग इर्तिका के तस्वुर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और मिनरल्स तक एक्सटेंड कर चुके थे। मुसलमान फिलासफा के इर्तिकाई नजरियात को मौलाना रूमी ने मसनवी के 2 अशार में इस तरह समअप किया है, از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم। यानी जब मैं जमादात में मरा तो नबातात में ढल गया, नबातात में मरा तो हैवानी कालिब में आ गया, हैवानात में मरा तो इंसान का रूप ले लिया, तो फिर मैं क्यों डरूं कि मौत ने मेरा क्या बिगाड़ लिया। इन अशार में रूमी ने हयातियाती इर्तिका को अब्दी जिंदगी की एक सूरत करार दिया है और रूमी के इस ख्याल पर अल्लामा इकबाल का ये कमेंट मुलाहिजा कीजिए कि रूमी का ये ख्याल बिल्कुल नेचुरल है और कुरान की स्पिरिट के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है कि आदम का वाकया सिर्फ बाइबल में बयान नहीं हुआ है बल्कि कुरान में भी बयान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रूमी और इब्ने खल्दून से लेकर शिबली और इकबाल तक बड़े बड़े उलमा ने इंसानी इर्तिका के नज़रिए को इस्लाम के साथ कंसिस्टेंट कैसे करार दिया। इस सवाल को अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में तफसील से डिस्कस किया है। किताब के 3रे लेक्चर में इकबाल लिखते हैं कि कुरान में आदम का वाकया बाइबल की निस्बत अलग अंदाज से बयान हुआ है क्योंकि इस वाक़े को बयान करने के पीछे कुरान का मकसद कुछ और है। इस वाक़े में पुरानी अलामतों को जुज़वी तौर पर बरकरार रखने के बावजूद कुरान ने इस वाक़े को मटीरियली ट्रांसफॉर्म कर दिया है ताकि इसे बिल्कुल नए मानी दिए जा सकें। बाइबल में आदम का किस्सा एक तारीखी वाक़े के तौर पर बयान हुआ है कि जब खुदा ने इंसानों के पहले जोड़े को तख्लीक किया, लेकिन आदम के नज़ूल का जो वाक़या कुरान में बयान हुआ है, इस वाक़े का प्लैनेट अर्थ पर इंसानों की फर्स्ट अपीयरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट कुरान की वो आयतें जिनका ताल्लुक नौए इंसानी के आगाज़ से है, इन आयतों में आम तौर पर आदम की बजाय बशर और इंसान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो
تو بات یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک آدم کا واقعہ انسانی جسم کی تخلیق کا واقعہ نہیں بلکہ انسانی شعور کی تخلیق کا واقعہ ہے۔ زندگی اور شعور میں بہت فرق ہے۔ زندہ ہونے کے لیے باشعور ہونا ضروری نہیں ہے۔ شعور کا اوریجن زندگی کے اوریجن سے الگ ہے۔ تخلیق کو لے کے سائنس کے 3 بنیادی سوال ہیں۔ مادے کا آغاز کیسے ہوا؟ مادے میں زندگی کیسے پیدا ہوئی؟ اور زندگی میں شعور کہاں سے آیا؟ اور اقبال کے نزدیک آدم کے قرآنی واقعے کا تعلق تخلیق کے تیسرے سوال سے ہے کہ جب خدا نے انسان کو اخلاقی شعور عطا کیا اور اسے صاحب اختیار بنایا، انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق سمجھنے اور اچھائی اور برائی میں چوائس کرنے کی پاور حاصل ہوئی، اور یہ وہ پاور تھی جس نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ انسان اپنی جسمانی ساخت کی بدولت انسان نہیں بنا بلکہ اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے انسان بنا جسے اخلاقی شعور اور فری ول کہتے ہیں۔ یہ انسان اور جانور کے بیچ کا اصل فرق ہے۔ انسان اچھا یا برا ہو سکتا ہے لیکن جانور اچھے یا برے نہیں ہو سکتے، کیونکہ لیونگ بینگ ہونے کے باوجود جانور محض ایک مشین ہے۔ جس طرح مشینیں اچھائی یا برائی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنے میکانزم کی غلام ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جانور بھی اپنی جبلی خواہش کے غلام ہیں۔ انسانیت اخلاقی شعور اور فری ول کا تحفہ ہے۔ ایون وہ انسان جو اس شعور سے معذور ہوں، ان پر انسانیت کے تقاضے لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لیے اقبال کے نزدیک آدم کا واقعہ نوع انسانی کے آغاز کا واقعہ نہیں ہے بلکہ انسان کے انسان بننے کا واقعہ ہے، یعنی جب انسان کا شعور حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر پہنچا۔ انسان جبلت کی غلامی سے آزاد ہوا جب وہ انڈیویجول سے پرسنالٹی بنا، جب اسے ارادہ و اختیار حاصل ہوا، جب اسے فری ول عطا کی گئی۔ اس کے بعد سے نیکی جبر کا معاملہ نہیں رہا۔ اب سے نیکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے اخلاقی اصولوں کے آگے سرنڈر کرے۔ اور جو آدم کی پہلی خطا تھی وہ اقبال کے نزدیک انسان کی فری ول کا پہلا اظہار تھا، اور اسی لیے اللہ نے آدم کی اس نافرمانی کو معاف کر دیا تھا۔ اقبال کے قرآنی فہم کے مطابق زمین انسان کے لیے کوئی جیل نہیں تھی جہاں وہ اپنے اوریجنل سن کی سزا کاٹنے آیا تھا۔ انفیکٹ انسان زمین پر اجنبی تھا ہی نہیں، کیونکہ انسان کی افزائش زمین پر ہی ہوئی تھی۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آدم کی نافرمانی کی وجہ سے زمین پر پھٹکار کی گئی ہے، جبکہ قرآن کے مطابق اللہ نے انسان کو زمین پر اختیار کے ساتھ بسایا اور زمین میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کا سامان مہیا کیا، جس کے لیے انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ قرآن اور بائبل میں قصہ آدم کو لے کے جو ڈفرینسز ہیں انہیں اقبال نے اپنے تھیسس میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ اس تمام تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن یہ وہ ڈفرینسز تھے کہ جن کی بنیاد پہ تخلیق آدم کے قرآنی واقعے کو اور مسلمان فلاسفہ کے ارتقائی نظریات کو مسلم انڈرسٹینڈنگ میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں سمجھا گیا۔ چنانچہ مقدمہ تاریخ میں ابن خلدون فلاسفہ کے ارتقائی نظریے کو خدا کی تخلیق کے میکنزم کے طور پر بیان کرتے ہیں اور ان نظریات کو نبوت کی حقیقت کے ذیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق تخلیق کا آغاز جمادات سے ہوتا ہے جو بتدریج پودوں اور جانوروں سے ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ جمادات کا آخری درجہ پودوں سے اور پودوں کا آخری درجہ جانوروں سے جڑا ہوتا ہے، اور جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گروپ کا ٹاپ لیول اتنا پریپیئرڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اگلے گروپ کا ابتدائی درجہ بن سکے۔ اسی طرح جانوروں کی مختلف انواع وجود میں آتی ہیں اور بالآخر تخلیق کا تدریجی عمل انسان تک پہنچتا ہے جس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ انسان کی ہائر سٹیج بندروں کی دنیا سے گزر کے آتی ہے کہ جن میں سمجھ اور حس موجود ہے لیکن وہ غور و فکر کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس پوائنٹ پر ہم انسان کی پہلی سٹیج پر پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم تھاٹ میں تخلیق اور ارتقاء کا ایک بیلنس قدیم زمانے سے موجود رہا۔ جب یورپ میں ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن سامنے آئی تو اس تھیوری کے ذریعے الحاد نے مذہب پر شدید حملہ کیا، لیکن اسلام کی انٹلیکچوئل سپیس میں یہ میدان جنگ موجود ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان علماء یہ بات کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ایوولوشن اور تخلیق آدم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کئی علماء تو ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو اسلام کے خلاف ہی نہیں سمجھتے، جبکہ کئی علماء اس تھیوری کو تھوڑا بہت ماڈیفائی کر کے اسے انسان کی تخلیق کے اسلامی نظریے کا حصہ بناتے ہیں، اور کئی علماء ایسے ہیں جنہوں نے انسان کے ارتقاء کو اور آدم کی تخلیق کو الگ قرار دیا۔ لیکن ایوولوشن کو لے کے یہ تمام اسکالرشپ
پچھلے کچھ عرصے کے دوران پبلک کے ذہن سے محو ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ اسلام اور الحاد کی ایک بدنصیب بحث کا آغاز ہوا اور چند مناظرہ باز شرپسند اسلام کے نامی گرامی ڈیفینڈرز بن گئے۔ ان لوگوں کو علم اور کتاب سے کوئی واسطہ نہیں، انہیں اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں کہ ایوولوشن کو لے کے مسلم نالج کی ٹریڈیشن کیا رہی، نہ ہی انہیں یہ سب جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ان کا واحد مقصد بحث و تکرار کے ذریعے مخالف کو نیچا دکھانا تھا۔ ان لوگوں نے کرسچن کریشنسٹ کے آرگومنٹس کو کاپی کیا جو کہ بائبل پر بیس کرتے تھے، اور اسے تخلیق آدم کا قرآنی نظریہ سمجھ کر ارتقاء کے خلاف چڑھائی کر دی۔ نہ مذہب کو سمجھا، نہ سائنس کو سمجھا، اور ارتقاء کو الحاد بنا دیا۔ ایسی جہالت سے خدا ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، لیکن یہاں قوم کو بھی سچ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ خدا اس کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق ہے، لیکن اس ایمان کے ذریعے آپ تخلیق کا میکانزم نہیں سمجھ سکتے۔ آدم کی تخلیق کے واقعے کو آپ جیسے بھی انٹرپریٹ کر لیں، لیکن اس واقعے کی مدد سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مادے میں زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ میکانزم صرف سائنسی تحقیق کے ذریعے معلوم ہوگا، اور اس سائنس کا علم انسان کو وہ طاقت دے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طاقت سے خود کو محروم مت کریں۔ سائنسی نظریات کو ایمان کی کسوٹی پر مت پرکھیں۔ آپ نے سائنسی نظریات کو رد کرنا ہے تو یقین مانیں تمام سائنسی نظریات رد کرنے کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن انہیں سائنسی طریقہ کار کے ذریعے رد کریں، مذہبی عقائد کے ذریعے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔